مبارک امی جان۔ مہوش کی آواز کچن میں کام کرتی اقصیٰ اور نمرہ اپنی نند کی متوقع آمد پر بھی یوں ٹھٹکی تھیں جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ تو کہاں ہیں میری بھابیاں اور بچے بھی نظر نہیں آ رہے۔ ماں اور بھائیوں سے ملنے کے بعد وہ بھابیوں کے لیے مچلنے لگی۔ اوپر سے انداز ایسا ہوتا کہ بھائی اپنی بہن کے خلوص پر نہال ہونے لگتے۔ وہ دونوں فوراً کچن سے باہر آئیں۔ ارے بھابی، میری اچھی بھابی، عید مبارک۔ مہوش پہلے اقصیٰ بھابی کی طرف لپکی، منہ ماتھا چوما اور پھر نمرہ کی باری تھی۔ نمرہ، بہت پیارا ڈریس ہے بھئی تمہارا، اور کس قدر جچ رہا ہے تم پہ۔ خوش آمد کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ نمرہ نے دل ہی دل میں سوچا، ارے میری جان عروہ، میں سوچ رہی تھی کہ نیا نویلا شادی شدہ جوڑا نہ جانے کیوں کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ تک پیار پیار سے ہی شرمندہ بھی کر ڈالا۔ جواد اور عروہ بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ اب مہوش کی محبتوں کا مرکز عروہ تھی۔ جوتے سے لے کر جیولری تک چیز کی تعریف کھڑے کھڑے کر ڈالی۔ پھر بچوں کے آتے ہی ان کی بلائیں لینے لگی۔ دیکھا عروہ، کتنی بھولی بالی اور پیار کرنے والی بہن ہے ہماری۔ جواد نے نئی نویلی دلہن کو بڑے فخر سے بتایا۔ ہاں بھئی، یہ تینوں تو خوش قسمت ہیں جو انہیں محبت کرنے والی نند ملی ہیں، ورنہ نندیں تو بھابیوں کو منہ نہیں لگاتیں۔ بڑے بھیا بہن کی تعریف میں کیوں پیچھے رہتے۔ فراخ دل اتنی کہ سب کی موجودگی میں بھابیوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی۔ ایسی بہنیں ہی در حقیقت اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ لگے ہاتھوں ساجد نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالا۔ اقصیٰ اور نمرہ تو کچن میں چلی گئیں، نند اور اس کے بچوں کی خاطر مدارت کی تیاری کرنے، جبکہ عروہ وہیں بیٹھی نند کی تعریفیں سن رہی تھی۔ اللہ جانے لوگ کس طرح ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اقصیٰ بھابی نے سلگ کر سوچا، اور مہوش اب بھائیوں اور ماں کی تمام تر توجہ اور محبت کا مرکز بنی ہوئی تعریفیں سمیٹ رہی تھی۔ اقصیٰ اور نمرہ دونوں چچا زاد تھیں۔ اقصیٰ اور شاہد کی شادی پر ہی ان کی ساس کو نمرہ پسند آ گئی تو انہوں نے جھٹ اس کا رشتہ مانگ لیا۔ دونوں بہت سلجھی ہوئی کم گو اور ساس کی فرما بردار تھیں۔ امور خانہ داری بھی بہت خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ مہوش ان کی اکلوتی نند ان کی کم گوئی اور جی حضوری کو حماقت سمجھتی تھی یا کمزوری۔ ان کی ہر چیز پر نظر رکھتی مگر بظاہر بے نیاز بنی رہتی۔ بھئی ہم تو ہنستے کھیلتے آتے ہیں، ہنس بول کے چلے جاتے ہیں، نہ کبھی ادھر ادھر جھانکا، نہ کسی کو روکا ٹوکا۔ وہ بڑی بے نیازی سے بھائیوں کے سامنے جملے اچھال کر انہیں جذباتی طور پر بلیک میل کرتی، اور امی جان بھی ہر وقت بیٹوں کے سامنے بیٹی کے قصیدے پڑھتیں۔ مہوش اکلوتی تھی، لاڈلی بھی تھی بھی باتونی، باتوں باتوں میں دل موہ لیتی۔ ارے بھابی، کتنے پیارے جوڑے لائی ہیں آپ، ایمان سے آپ کی پسند کا تو کوئی جواب نہیں۔ ویسے میرے پاس پیسے ہوتے تو آپ کو دے جاتی، جب بازار جائیں تو میرے لیے بھی ایسا ہی جوڑا لے آئیں۔ اس کا طریقہ واردات ایسا ہی تھا، تم یہی لے لو نا۔ بھابی مروت میں کہہ دیتی تو وہ رسماً بھی انکار نہ کرتی۔ پیاری بھابی، کتنی اچھی ہیں آپ، وہ بھابی کے گلے میں باہیں ڈال دیتی۔ نمرہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ ان دونوں کو نند کے آنے جانے اور بھائیوں کے دل کھول کر نوازنے پر بالکل اعتراض نہیں تھا، بس مہوش کا ندیدہ پن اور لالچی طبیعت سے وہ بہت بیزار ہو گئی تھی۔ خیر سے قربانی کا مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا اور اب گوشت تقسیم کرنے کی باری تھی۔ شاہد بھائی اور ساجد نے گوشت کے برابر 3 حصے کیے اور پھر غربا کے حصے الگ الگ پیکٹ بنائے، اور جیسے ہی کوئی غریب گیٹ پر آتا پیکٹ تھما دیتے۔ باقی دونوں حصے خواتین کی تحویل میں دیے۔ اقصیٰ اور نمرہ نے کمر کس لی۔ امی جان بھی کچن میں آ گئیں، جبکہ مہوش عروہ کے کمرے میں یقیناً کوئی واردات کرنے گئی ہوئی تھی۔ اپنا حصہ تم دونوں صاف کرو، اور میں اقربا یعنی مہوش کا حصہ صاف کرتی ہوں۔ امی جان نے بڑے سبھاؤ سے مداخلت کی، اور پھر دونوں بیٹوں کو بھی آواز دے کر ساتھ لگا لیا، کیونکہ اکیلی کے بس کی بات نہیں تھی۔
محلے میں جن جن گھروں سے گوشت آتا انہی پلیٹوں میں گوشت ڈال کر ان کی طرف بھی بھیج دیا جاتا۔ چلو بھئی لڑکیوں، تم دونوں اب کھانا پکانے کی تیاری کرو۔ بچوں کو بھی بھوک لگی ہوگی اور ثاقب بھی آنے والا ہوگا۔ انہیں نواسوں اور داماد کی فکر ہوئی اور خود انہوں نے سارا گوشت ٹھکانے لگایا۔ ایک فریج مہوش کے لیے بھر دیا اور باقی بریانی کا الگ سے، ہڈی والا گوشت، کبابوں کا علیحدہ، اس طرح مختلف پیکٹ بنا کر فریج میں رکھ دیے۔ نمرہ نے مسالہ بنانا شروع کر دیا اور اقصیٰ نے سنک پر پڑے ڈھیروں ڈھیر برتن دھونا شروع کر دیے۔ گرمی میں وہ دونوں کچن میں کھڑی پسینے سے بے حال ہو رہی تھی۔ امی جان، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور بچے بھی بلک رہے ہیں۔ سچ بات ہے بھائی، ہم نے تو صبح صرف جوس پیا تھا اور ادھر آ گئے۔ خیر سے نند صاحبہ کا مقصد تھا کہ ماں کو بہوؤں کے پیچھے لگاتی، اور جب وہ بھاگ بھاگ کر کام کرتی تو وہ دل ہی دل میں اپنی قدر و منزلت پر اتراتی۔ ویسے یہ پکا کیا رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ صرف ایک سالن پر گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ ثاقب تو مسالے والا گوشت شوق سے کھاتے ہیں، جبکہ بچے صرف ایک سا نمکین گوشت، اور میرا آپ کو پتہ ہے بریانی کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ لاؤنج میں ہی اپنی طرف سے مینیو ترتیب دیتی اور ان دونوں کو بنانا پڑتا۔ عروہ کی پہلی عید تھی، اس لیے امی جان نے اسے کچن میں گھس کر پسینہ پسینہ ہونے سے منع کیا تھا۔ واہ بھئی، مزہ آ گیا۔ وہ چٹخارے لے کر کھا رہی تھی، ساتھ یہ تکیہ کلام بھی جاری تھا۔ واہ بھئی، مزہ آ گیا۔ اور بچے بھی بالکل ماں پر گئے تھے۔ ایک چیز ابھی ختم نہ ہوئی دوسری مانگ لیتے۔ ماموں اور نے بھی تو یہ کھاؤ وہ کھاؤ کی رٹ لگائی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے پہلی دفعہ کھا رہے ہوں۔ عروہ بھی دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی حرکتیں ملاحظہ کر رہی تھی۔ امی، ہم لوگ کھانے کے بعد عروہ کے امی ابو کے ہاں جائیں گے، جواد نے کھانے کے دوران بتایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ضرور جاؤ، جانا بھی چاہیے۔ ہر بیٹی کا دل چاہتا ہے عید پر میکے جائے۔ بلکہ نمرہ، اقصیٰ، تم دونوں بھی کل چلی جانا۔ ابھی مہوش ادھر ہے تو تم دونوں بھی اگر چلی گئیں تو یہ بہت اداس ہوگی اکیلی۔ امی نے گویا بہوؤں پر احسان عظیم کیا تھا، اور ادھر بہوؤں کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ یہ سن کر نند صاحبہ رات بھی ادھر ہی رکیں گی؟ جب رات بھی ٹھہرنا تھا تو پھر دوپہر میں ہی اتنے کھانے بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بیچاری محض سوچ کر ہی رہ گئیں۔ پتہ نہیں کون روکھے پھیکے لوگ ہوتے ہیں جو اپنوں سے دور بھاگتے ہیں۔ میں تو ایک ہفتہ نہ گزاروں اپنے بھائی بھابھیوں کی صورتیں دیکھے بنا۔ اف چھچورن، وہ بھی نان سٹاپ۔ نمرہ سخت کوفت زدہ ہوئی۔ بھلا ہر وقت ایسی باتیں جتانے کی کیا تک بنتی ہے؟ مگر نند صاحبہ کے پاس تو بس ایک ہی موضوع ہوتا ہے، میرے بھائی میری بھابھیاں۔ اقصیٰ بھی بیزار ہوئی۔ اب پتہ نہیں بھابھیاں کہیں تنگ ہی نہ ہو جاتی ہوں مجھ سے۔ اس نے شاید بھابھیوں کے چہرے دیکھ لیے تھے۔ ارے نہیں مہوش، یہ کیوں تنگ ہوں گی تم سے؟ تم کون سا یہاں آ کے ان کا کھانا پینا بند کرتی ہو؟ شاہد بھائی کی بات پر سب نے کہکا لگایا اور بہوؤں نے بدقت مسکرانے کی کوشش کی۔ بہنوں کو دینے سے یا ان کی خاطر مدارت کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ برکت ہوتی ہے۔ بہن گھر سے خوش خوش جائے تو اللہ اس پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے۔ امی کا آواز شروع ہو گیا اور تینوں بیٹے بھی ان سے متفق تھے۔ سچی بات ہے، میرا تو خود دل چاہتا ہے کہ میری نند بھی ایسے موقعوں پر آئے، میں بھی اس کی خاطر مدارت کروں۔ ہائے یہ دوریاں! مہوش نے پہلی بار نند کا ذکر کیا جو اس کی شادی پر اگلے ہی ماہ امریکہ چلی گئی تھی، اور محترمہ نند جیسے جھنجھٹ سے بالکل آزاد تھی۔ ثاقب، دیکھیں عروہ کا بریسلٹ کتنا پیارا ہے، جواد نے پہلی عید کا تحفہ دیا ہے۔ بس اب آپ کی کمیٹی نکلے تو مجھے بھی ایسا ہی بریسلٹ بنوا دیں۔ عروہ جواد آنکھوں سے ایک دوسرے کو اٹھنے کے اشارے کر رہے تھے، مگر مہوش موقع کیسے جانے دیتی۔ پہلے بھابھی کے کمرے میں گھسی رہی، وہاں دال نہ گلی تو اب یہ ہتھ کنڈا آزمایا۔ عروہ بس مسکرا کے رہ گئی، مگر اقصیٰ اور نمرہ نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ ارے بھئی، میری کمیٹی پر نظر مت رکھو۔
گاڑی لیتے وقت جو پیسے ادھار لیے تھے وہ نہیں چکانے کیا؟ ثاقب کو بھی موقع سے فائدہ اٹھانا خوب آتا تھا۔ جواباً اس نے روحانسی ہو کر ماں کو دیکھا۔ مہوش تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہی بریسلٹ لے لو، میں عروہ کو اور لا دوں گا۔ عروہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، مگر شوہر نامدار کے گھورنے پر سنبھل گئی تھی۔ ہاں نا مہوش اپی، آپ پہن لیں۔ اب مہوش عروہ کے صدقے وارے جانے لگی۔ بھئی کون سا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس طریقہ واردات میں نہ کوئی FIR ہوتی ہے، بس میٹھا میٹھا بولو اور سب کچھ ہتھیاتے جاؤ۔ اقصیٰ اور نمرہ کل سے گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ مہوش اور اس کے بچوں کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں، اور پھر بچوں نے وہ ادھم مچایا ہوا تھا کہ اللہ کی امان، اب کون روکے اور برا بنے۔ ابھی بھی سب بچے بیٹھ کر تکہ بوٹیاں کھا رہے تھے اور کیچپ صوفوں پر لگا رہے تھے۔ ارے بیٹا ایسے نہیں کرتے، ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتے ہیں، باقی چیزوں سے نہیں۔ جواد نے بھانجے کی حرکت نوٹ کی تو ٹوک دیا۔ ابھی تکہ بوٹیاں ختم نہیں ہوئی تھیں کہ نئی فرمائش شامی کباب اور پلاؤ کا بہت دل ہے آج تو۔ اچھا بھئی یہ کون سی بڑی بات ہے، دوپہر میں ہی بنا لیتے ہیں۔ امی جان نے فوراً سر ہلا کر بہوؤں کو نیا حکم دیا۔ صد شکر کہ اسی لمحے ثاقب آ گیا۔ آنا تو اسے رات کو تھا، مگر اس نے آتے ہی جلدی کی افراتفری مچا دی کہ قربانی جو کہ مہوش کے گھر ہمیشہ تیسرے دن ہوا کرتی تھی، آج ہی ہوگی، کیونکہ تیسرے دن کسائی نہیں مل رہا۔ اب 2 دن کی مصروفیت کے بعد تیسرے دن ان کسائی بیچاروں کو بھی عید ملنے جانا تھا۔ مہوش کا موڈ تو آف ہوا، مگر چاروں ناچار اٹھنا پڑا اور فریج سے بڑے بڑے گوشت کے پیکٹ نکالے اور اپنے گھر کو رخصت ہوئی۔ امی جان کیا بتاؤں مجھ پر کیا افتاد ٹوٹ پڑی ہے۔ میری نند آج صبح 5 بجے بما بچوں کے آ گئی ہے۔ ہم تو اس سرپرائز پر حیران تھے کہ اس نے ایک اور سرپرائز دے ڈالا۔ اس کے شوہر نے کہا ہے بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے پاکستان سے اچھی کوئی جگہ نہیں، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی ہے۔ میں تو اسی شوق میں تھی کہ اس نے ایک اور شوق دے دیا۔ کہنے لگی فیاض کہتے ہیں بچیوں کے ساتھ اکیلے رہنے کی اجازت تو میں ہرگز نہیں دوں گا، اپنے بھائی سے گھر کا ایک پورشن لے کر وہاں رہو۔ بلا جھجک میری ہر چیز اٹھا کر اوپر لے گئی ہے، اور ثاقب تو بہن کا منہ دیکھ کر بیوی بچوں کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے، وہ بے دکان بول رہی تھی۔ کچن سے تمام گروسری، فریج سے تمام پھل اور گوشت سب نکال کر لے گئی ہے۔ میری بچیاں میرے علاوہ کسی کے ہاتھ کا پکا نہیں کھاتیں، اس لیے آپ لوگوں کو مہمان نوازی کا تردد بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ امی جان واش روم گئی تھی، وضو کرنے اور شاید نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں تو مسلسل بجتی بیل پر جلدی سے نمرہ نے آ کر فون اٹھایا۔ اس کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی مہوش نے روداد سنا ڈالی۔ نمرہ نے بمشکل ہنسی دبائی تھی، اور اب فون بند کر کے وہ بڑی عجلت میں اقصیٰ اور عروہ کے پاس گئی تھی کہ یہ خبر انہیں بھی تو سنانی تھی۔ اقصیٰ بھابھی نے تو سن کر یقیناً یہ کہنا تھا واہ بھئی مزہ آ گیا۔